السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، جب موت کا وقت قریب آ جائے اور ہمارا کوئی عزیز جب ہم سے بچھڑنے لگ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، تو انہیں ان کا رخ قبلے کی طرف آسانی اگر ہو اس میں تو کر دینا چاہیے، اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی اس تعلق سے بہت معاون ہوتی ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی باقی ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی ذات سے پر امید ہونا چاہیے کہ اسے راحت ملے گی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے راحت میسر ہوتی، اور اگر زندگی پوری ہو چکی ہے تو آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں جب نزع طاری ہو مرنے والے پر، تو کسی چیز کے کہنے یا پڑھنے کا حکم اور تلقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کے آس پاس کلمے کا کوئی شخص تھوڑی سی بلند آواز میں ذکر کرے، اتنی بلند آواز سے کہ وہ سن لے، اور سن کر ان کا دھیان اور ان کی توجہ کلمے کی طرف لگے اور وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے، لیکن تلقین نہ کریں کسی بات کی۔ رشتہ داروں کو ملانا، کسے پہچانتے ہو، یہ کون ہے، بتاؤ کون ہے، تو اس طرح کی باتیں کر کر دنیا کی طرف انہیں مشغول نہ کریں، بلکہ کلمے کی طرف آ جائیں اور انہیں کلمہ یاد آ جائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے کان کے آس پاس تھوڑی سی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صاف اور واضح الفاظ میں ٹھہر ٹھہر کر کوئی بھی ایک شخص آواز بلند پڑھے، تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائیں۔ جب موت کا یقین ہو جائے کہ روح فنا ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ان کا رخ قبلے کی طرف کر دیں، اور کسی کپڑے سے ان کے سر سے ان کے ٹھڈی تک کوئی کپڑا باندھ دیں، دونوں انگوٹھوں کو ملا کر باندھ دیں۔ آنکھیں کھلی رہ گئی ہوں تو آنکھوں کو بند کر دیں، اور سب سے پہلا کام غسل کا انتظام کریں۔ سب سے پہلا کام ہمارے معاشرے میں جو یہ طریقہ رائج ہے کہ جنازے کا وقت، دفینے کا وقت متعین کرتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے جب بالکل ٹائم قریب ہوتا ہے تو غسل دینے چلتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں کسی طریقے سے بھی، اور یہ گویا کہ مرحوم پر، مرنے والے پر ظلم ہے اور زیادتی ہے، یہ محبت نہیں ہے اور نہ یہ سنت اور شریعت ہے۔ جب موت کا یقین ہو جائے تو سب سے پہلا کام تجہیز و تکفین کا کرنا چاہیے، یعنی کفن کا اور غسل کا۔ سب سے پہلا کام غسل دیا جائے، اور غسل دینے کے بعد کفن پہنا کر، اور پھر جب تک آپ کو رکھنا ہے، جلدی کا حکم ہے، عجلت کا حکم ہے، تاخیر کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے بغیر کسی شرعی اور عذر کے۔ بہت زیادہ تاخیر کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے، بہت عجلت کرنا چاہیے مردوں کو قبرستان لے جانے کے تعلق سے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر ہم تاخیر بھی کر رہے ہیں، مہمانوں اور رشتہ داروں کے انتظار میں اگر ہم تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، تو سب سے پہلا کام غسل دے کر، کفن پہنا کر ہم اپنے میت کو رکھ لیں، اور پھر جو وقت آپ نے طے کیا ہوا ہے اس وقت سے پھر لے جائیں۔ تو اس کو معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ غسل بہت پہلے نہیں دینا چاہیے، بلکہ سنت کا تقاضا، شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ غسل پہلے دیا جائے۔ پہلے غسل دینے سے مردہ پاک صاف ہو جاتا ہے، مردہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مردہ پاک صاف ہوگا تو اللہ کی رحمتیں جو اب ناپاکی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، ان پر رحمتیں نازل ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ تو بھائی جب ہمارا کوئی عزیز چلا گیا، اب ظاہر ہے کہ روح نکل گئی تو باڈی ناپاک ہے، تو ناپاک باڈی کو پاک کرو نا سب سے پہلے،
جب باڈی پاک ہوگی، جسم پاک ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوگی، چہرے پر نور اور ایک چمک پیدا ہوگی، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا، اور فرشتوں کا آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھانک لے گی۔ تو ہم کیوں انہیں روکتے ہیں ان چیزوں سے؟ گویا کہ غسل نہ دینا اور دیر تک روکے رکھنا اللہ کی رحمتوں کے آنے سے مانے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو نہ آنے دینا یہ اس کا عمل ہے۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کو اس بات سے توبہ کرنا چاہیے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس رسم سے باز آ جانا چاہیے، اور ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے، بنانا چاہیے کہ جب بھی کسی کا یہاں موت ہو جائے تو فوراً اس عمل کو کرے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا کام۔ غسل دینے کے لیے ایک تختے کا انتخاب کیا جائے، تختے پر لٹایا جائے۔ دو طریقے ہے شریعت میں لٹانے کے، غسل کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر دیا جائے، تو قبلے کی طرف جب ہم پیر کریں گے تو سر بھی قبلے کی طرف، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو دفن کا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو دفن میں قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دونوں طریقے کی اجازت ہے، لیکن دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جس طریقے سے ہم مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں اسی طریقے سے مردے کو لٹایا جائے اور غسل دیا جائے۔ غسل دینے میں سب سے پہلے 7 ڈلے کا اگر آسانی سے دستیاب ہو تو اس کا استعمال کیا جائے۔ چھوٹے استنجے کرائے جائیں، پھر بڑے استنجے کرائے جائیں، پھر جو استنجے کی جگہ کو دھویا جائے، اور اس کے بعد وضو کرایا جائے۔ جو ہم وضو کی جو ہماری ترتیب ہے، جو سنت ہے، ان سنتوں کا خیال رکھا جائے۔ جب ہم نے وضو کرا دیا مردے کو تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے چہرہ اور سر ان کو دھویا جائے، پانی ان پر ڈالا جائے، پھر سیدھی کروٹ کی طرف سے پانی ڈالا جائے، پھر الٹی کروٹ کی طرف سے، اور پھر اس طریقے سے حسب ضرورت صابن، شیمپو جس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہوں، صفائی کے اعتبار سے ہم اس کا صفائی کریں۔ اچھا، جب غسل دیا جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے۔ اس میں طہارت اور صفائی اور پاکیزگی بہت اعلیٰ درجے سے ہوتی ہے۔ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر استعمال کیا جائے کہ پانی میں بیری کے پتے ڈالنا یہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اس میں بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، لہٰذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ غسل دینے والے اس بات کا خیال رکھیں، ایسے کپڑے کا اس مردے کے اوپر ایسا کپڑا ڈالیں غسل کرتے وقت بہت باریک اور بہت سفید نہ ہو کہ اس سے بہت بے پردگی ہوتی۔ جب سفید کپڑوں پر عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ سفید کپڑے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو بے پردگی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ بہت پردے کا اہتمام کیا جائے غسل کے وقت، اور غسل دیتے وقت صرف وہ حضرات وہاں رکیں جنہیں غسل کا طریقہ معلوم ہے اور جو صحیح سے غسل دے سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ بھیڑ لگانا اور مجمع اکٹھا کرنا یہ بالکل جائز نہیں، لہٰذا اس کا اہتمام رکھا جائے کہ کپڑا ایسا ہو کہ جس سے ستر عورت اور جسم کا خفیہ اور پردے کی جگہ جو اللہ نے رکھی ہے وہ بالکل غسل دینے والے کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑے، اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ غسل دینے کے بعد جب غسل سے فارغ ہو جائیں تو ایک طریقہ ہمارے ہاں جو بہت غلط رسم کے طور پر رائج ہے کہ رشتہ داروں کو آواز دی جاتی ہے اور رشتہ دار آتے ہیں اور وہ پانی ڈالتے ہیں لوٹوں سے۔ پتہ چلا کہ بیٹے آج آ گئے، داماد آ رہے ہیں، چاچا بھتیجے چلے آ رہے ہیں، ماموں خالو آ رہے ہیں، سارے رشتہ دار، غسل ہو گیا، سب لوگ تھوڑے تھوڑے پانی ڈالنے کی رسم پوری کی جاتی ہے گویا۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ جب غسل ہو گیا تو پانی خواہ مخواہ بہانا یہ پانی کا ضیاع ہے، پانی کا برباد کرنا ہے، اور بہرحال غسل دینے والے نے غسل دے دیا تو غسل ہو گیا۔ جب غسل ہو گیا تو پھر خواہ مخواہ اس پر پانی ڈالنا، پانی بہانا، ایک رشتہ داری کا رسم نبھانا یہ کہیں بھی جائز نہیں، لہٰذا اس رسم سے بھی ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ غسل دینے کے بعد غسل دینے والوں پر غسل فرض نہیں ہو جاتا۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد وہ اپنا غسل کرنے جاتے ہیں، پتہ چلا کہ نماز جنازہ بھی ہاتھ سے گئی اور وہ جنازے میں اور دفینے میں شریک بھی نہیں ہو پاتے جب تک ان کا غسل ہوتا ہے۔ غسل دینے والے بہرحال اپنے کپڑے اور اپنے جسم کا احتیاط رکھیں، چھینٹوں سے اور گندے پانی سے، ان چیزوں سے بچا کر رکھیں اپنے آپ کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی، اور بہرحال وہ غسل دینے والے صرف وضو کر لیں اور وضو کر کے جنازے میں شریک ہو جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اس طریقے سے ہم غسل میت کے تعلق سے موت نزاع کا وقت جب طاری ہو اس وقت، اور پھر اس کے بعد غسل
اور تختے پہ لیٹانا یہ سنت و شریعت کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔